حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 07857844116۔ مائک آپریٹر صاحب، مائک کی آواز کو کھول دیجئے، جتنی بڑھا سکے اتنی بڑھا دیجئے، اور بہت ہلکا سا آہستہ سا ایکو دیجئے۔ جملہ احباب اہل سنت بالخصوص منبر رسول پر رونق افروز باوقار علماء اہل سنت و شورائے اسلام و خواتین اسلام و نونہالان قوم و ملت، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے لائق مبارکباد ہے وہ حضرات کہ جنہوں نے عرس حضرت لال شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک موقع پر جشن یاد حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پروگرام کا انعقاد کیا۔ بالخصوص چمنستان اختر رضا تنظیم کے اراکین ممبران حضرات کہ جنہوں نے اس جشن شہید اعظم کانفرنس کا انعقاد کیا، دعا ہے رب کریم سے کہ مولا ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور دنیا آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے، اور آپ سب کو، ہم سب کو مولا صدق دل سے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت گرامی، ابھی آپ حضرات نے مجھ سے قبل بڑی بڑی عمدہ تقریریں سماعت فرمائیں اور نعت و منقبت بھی سماعت فرمائیں۔ اب یہ فقیر حشمتی بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر کے لیے حاضر آیا ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ مولا ہم سب کو، آپ سب کو حق بولنے کی، حق سننے کی، آمین، حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اس بہر خدا امداد کن، کہیے آمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، آمین۔ یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، آمین۔ نیر نور الہدا بدر الدجا شمس الدہا، اے رخت آئین ذات خدا امداد کن۔ آمین۔ غوث اعظم بامن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، آمین۔ ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی، استو داریم تمایا شہ جیلا مدد۔ آمین۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ راتو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا فخر الدین چشتی۔ آمین آمین۔ اور میرے سرکار شیر سنت، کون سرکار شیر سنت جو اکابر کا پیارا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، اساغر کا سہارا بھی ہے، بے شک، جو اہل سنت کی آبرو بھی ہے، بے شک، جو مسلک کا ترجمان بھی ہے، بے شک، جو قوم و ملت کا محافظ بھی ہے، بے شک، جس کی ہیبت سے، جس کی للکار سے بڑوں بڑوں کے پتے پانی ہو گئے،
جس کی نگاہوں کے اندر حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی کے جلوے، جس کے دل کے اندر حضور غوث اعظم کی غلامی کا جذبہ صادقہ، جس کی زبان پر محبت رسول کے نغمے، جو اپنوں میں ریشم سے زیادہ نرم تو غیروں میں فولاد سے زیادہ سخت، نہ دبے نہ لچے نہ ٹوٹے نہ جھکے، دشمنوں میں بن کے چمکا ذوالفقار حیدری، اور جب اپنوں میں پہنچا تو پیار کی شبنم ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کون سرکار شیر سنت؟ میں آپریٹر صاحب تھوڑی سی آواز اور بڑھائیے اور کو ہلکا سا دیجیے۔ کون سرکار شیر سنت کہ جو عمر بھر یہ اعلان کرتے رہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ کون سرکار شیر سنت جو عمر بھر یہ پیغام دیتے رہے پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ کون سرکار شیر سنت کہ جن کا زندگی جینے کا انداز تو یہ تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ کون سرکار شیر سنت کہ جن کا ترائے امتیاز تو یہ تھا کل کے رضا ہوں خنجر خوخار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ کون سرکار شیر سنت کہ مسلمانوں جن کا جذبہ صادقہ تو یہ تھا، جن کا جذبہ عشق نبوی تو یہ تھا، وہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مر مر کے جی لیں گے، وہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مر مر کے جی لیں گے، نبی کے نام پہ گر زہر بھی مل جائے گا تو پی لیں گے۔ شہید ملت اسلامیہ کا درد تھا سینے میں، شہادت راس آئی ان کو محرم کے مہینے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن یاد حسین، عرس سید لال شاہ ولی، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون سرکار شیر سنت؟ مسلمانوں جس وقت کعبے کے اندر بتوں کو توڑنے کی باری آئی تھی تو صحابہ کی جماعت میں سے حضرت علی کو چنا گیا تھا، اور جب ہندوستان کی سرزمین پر جب ندوہ کے بتوں کو توڑنے کی باری آئی تھی تو اعلیٰ حضرت کی خلفاء کی جماعت میں سے پیلی بھیت کے حشمت علی کو چنا گیا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مظہر اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں وہی میرے سرکار شیر سنت، فرزند اعلی حضرت، خلیفہ اعلی حضرت، کہہ دیجئے سبحان اللہ، بڑے ہی پیارے انداز میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اٹھو، دین کی حفاظت کے لیے کوششیں کرو، تم مذہب و ملت کے لیے، کوششیں کفار ہے دین کی احانت کے لیے، غوث اعظم کو پکارو تم اعانت کے لیے۔ اے عبید قادری محشر میں تجھ کو خوف کیا جب شفاعت کرنے والے ہیں حبیب کبریا، سنی من نعرے اللہ اکبر میزانم، دم زبو بکر و عمر و عثمان و حیدر میزانم، قادری من نعرے یا غوث اعظم میزانم، دم زی شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزانم۔ اور مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا گایا، عجم نے تیرا ترانہ، اور مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلی حضرت، حامی سنت اعلی حضرت۔ اور چیخ پڑے چوٹی کے وہابڑے، چیخ پڑے چوٹی کے وہابڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلی حضرت۔
اور اپنے رضا کے قربان جاؤں، آقا رضا کے قربان جاؤں، داتا رضا کے قربان جاؤں، ملجا رضا کے قربان جاؤں، سب کے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت گرامی، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، میری گفتگو اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ دیر آگے بڑھے تو آئیے ہم اور آپ سب لوگ ایک بار اس نبی یہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں، جو اس نبی یہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں کہ جن کی مرضی خدا کی مرضی، کہہ دیجئے سبحان اللہ، جن کی مرضی خدا کی مرضی، جن کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، جن کا بولنا خدا کا بولنا، جن سے رب خود کہے اے محبوب آپ اپنا رخ جدھر کر لو وہی تمہارا قبلہ ہے، جو ان کو پسند وہ رب کو پسند، جو ان کو ناپسند وہ رب کو ناپسند۔ زمانہ کسی بھی نبی کا ہو، زمانہ کسی بھی رسول کا ہو، مگر سکہ میرے نبی کا چلتا ہے۔ عزیزان ملت گرامی، آئیے اس نبی یہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں کہ جن کی بارگاہ میں جب بریلی کے امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی نغمہ زن ہوتے ہیں تو اس انداز سے نغمہ زن ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آئیے اسی نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں کہ جن کی بارگاہ میں جب بریلی کے امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی درود و سلام کا نذران عقیدت پیش فرماتے ہیں تو اس انداز سے پیش فرما رہے ہیں، کعبے کے بدر دوجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کبھی میرے امام کا انداز تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو رحمت ہی نہیں بلکہ رحمت کی بھی جان ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شفاعت کا کوئی جواب نہیں، جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سخاوت کا کوئی جواب نہیں، ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا مجھے بہر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حکومت کا کوئی جواب نہیں، عرش کا فرش ہے جس کے زیر نگی اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سخاوت کا کوئی جواب نہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زبان مبارک کا کوئی جواب نہیں، وہ زبان جس کو سب خود کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سرفر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن یاد حسین، عرس سید لال شاہ ولی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ سب لوگ مل کر ایک بار اس نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں، پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ سب لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حسین، سب لوگ بولیے آگے سے لے کے پیچھے تک، دونوں ہاتھ اپنے ہوا میں بلند کر کے بولیے یا حسین یا حسین۔
سب لوگ تیار ہیں تقریر سننے کے لیے؟ کتنے لوگ؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے ذرا. سب لوگ؟ سبحان اللہ. ایک بار یہ وعدہ اور کرو، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے، دونوں ہاتھ اوپر کرو. یہ وعدہ کرو اس مبارک محفل میں اپنے آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں حاضر و ناظر جانتے ہوئے کہ جب تک نبی کا ذکر چلے گا، جب تک حسین کا ذکر چلے گا، ہم غلامان حسین بیٹھے رہیں گے اور اپنے نبی کا، حسین کا ذکر سنتے رہیں گے. بولیے سب لوگ تیار ہیں نا؟ ہاں، ہاتھ نیچے کر لیجئے. دیکھیے آپ نے وعدہ کیا ہے مجھ کو گواہ بنا کر نہیں بلکہ اپنے نبی کو گواہ بنا کر. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اگر خدا نہ خواستہ وعدہ خلافی کرو گے تو کل اپنے آقا کو جا کے کیا جواب دو گے؟ عزیزان ملت گرامی، ناسازگارے وقت کے تیور کو دیکھ کر، ناسازگارے وقت کے تیور کو دیکھ کر ہم نے چراغ عزم کی لو کو بڑھا دیا، اور وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. عزیزان ملت گرامی، میرے مرشد برحق سرکار حضور میرے مرشد برحق سرکار حضور مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بیٹا کبھی شریعت کو شخصیت سے مت پہچاننا، کبھی شریعت کو شخصیت سے مت پہچاننا، بلکہ شریعت سے شخصیت کو پہچاننا. سبحان اللہ. یہ مت دیکھنا کہ کون بول رہا ہے، دیکھنا تو یہ دیکھنا کہ آخر کیا بول رہا ہے. بے شک. یہ مت دیکھنا کہ بولنے والا کتنا بڑا جبہ اور قبہ پہنے ہوئے ہے، دیکھنا تو یہ دیکھنا کہ بولنے والے کی بولی اعلی حضرت کی بولی کے مطابق ہے کہ نہیں. بہت خوب، بہت. یہ مت دیکھنا کہ بولنے والا کتنا بڑا امامہ باندھے ہوئے ہے، یہ مت دیکھنا کہ بولنے والا کتنا بڑا صافہ باندھے ہوئے ہے، یہ مت دیکھنا کہ بولنے والا کتنا لمبا جبہ اور قبہ پہنے ہوئے ہے، یہ مت دیکھنا کون ہرا امامہ باندھے ہوئے ہے، یہ مت دیکھنا کون سفید امامہ باندھے ہوئے ہے، بلکہ دیکھنا تو یہ دیکھنا کہ اس کے امامے کا رنگ، اس کے صافے کا رنگ، اس کے جبے کا رنگ، اس کے قبے کا رنگ مسلک اعلی حضرت کے رنگ میں رنگا ہے کہ نہیں. اگر اس کے جبے کا رنگ، اس کے صافے کا رنگ، اگر اس کے امامے کا رنگ مسلک اعلی حضرت کے رنگ میں رنگا ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اور اگر اس کے جبے کا رنگ، اس کے قبے کا رنگ، اس کے امامے کا رنگ، اس کے صافے کا رنگ اگر مسلک اعلی حضرت کے رنگ میں نہیں رنگا ہے تو وہ کتنا ہی بڑا مفکر ہو، کتنا ہی بڑا محدث ہو، کتنا ہی بڑا علامہ ہو، کتنا ہی بڑا مولانا ہو، کتنا ہی بڑا شیخ ہو، کتنا ہی بڑا پیر ہو، اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دینا. یہی پیغام مشاہد ملت ہے، یہی پیغام شیر سنت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان مظہر اعلی حضرت، شہزادہ حضور مشاہد ملت، جشن یاد حسین، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. زندہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اور صلح کلیت کے پجاریوں، ہم کو رنگوں میں مت بانٹو. الحمدللہ ہمیں بزرگوں نے اپنے رنگ میں پہلے ہی رنگ دیا ہے. الحمدللہ ہمارے لیے قادری رنگ کافی ہے، ہمارے لیے چشتی رنگ کافی ہے، ہمارے لیے سوہر بردی رنگ کافی ہے، ہمارے لیے برکاتی رنگ کافی ہے، ہمارے لیے رضوی رنگ کافی ہے، ہمارے لیے نوری رنگ کافی ہے. الحمدللہ ہمارے لیے حشمتی رنگ کافی ہے. ہمیں کسی بھی نئے رنگوں کی ضرورت نہیں ہے. بے شک، بہت خوب. سبحان اللہ. ہم کو رنگوں میں مت بانٹو. اور صلح کلیت کے پجاریوں،
اپنی دکانیں چمکانے والوں، اور صلاح کلیت کے پجاریوں کو یہ بتا دو اپنی دکانیں مت چمکاؤ، بلکہ قسم خدا کی دین کو چمکاؤ گے تو اللہ تم کو چمکا دے گا۔ قسم رب کعبہ کی میرے تاج الشریعہ نے دین کو چمکایا تو اللہ نے ان کو ایسا چمکایا جو ان سے مل جاتا ہے وہ بھی چمک جاتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ یا رسول اللہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ مسلمانوں، ان کو سنت سے محبت نہیں ہے۔ اگر سنت سے محبت ہوتی تو کبھی سفید بھی باندھتے، کبھی ہرا بھی باندھتے، کبھی کالا بھی باندھتے، کبھی گلابی بھی باندھتے۔ ہرے والے سے کہو سفید باندھ لے تو سفید باندھنے کے لیے تیار نہیں، سفید والے سے کہو ہرا باندھ لے تو ہرا باندھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ تم کو سنت سے محبت نہیں ہے، اپنی دکان سے محبت ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ مسلمانوں، الحمدللہ ہم ہندوستانی، ہمارے غریب نواز ہندوستانی، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہم ہندوستانی، ہمارے وارث پاک ہندوستانی، ہم ہندوستانی، ہمارے صابر پاک ہندوستانی، الحمدللہ ہم ہندوستانی، ہمارے سرکار حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی ہندوستانی، الحمدللہ ہم ہندوستانی، ہمارے سرکار مفتی اعظم ہند ہندوستانی، الحمدللہ ہم ہندوستانی، ہمارے سرکار شیر سنت ہندوستانی، الحمدللہ ہم ہندوستانی، ہمارے سرکار مشاہد ملت ہندوستانی، الحمدللہ ہم ہندوستانی، ہمارا امیر تاج الشریعہ ہندوستانی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم کو کسی پاکستانی امیر کی ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولیے، کسی بھی پاکستانی امیر کی ضرورت نہیں۔ ہمارا امیر ہے تو تاج الشریعہ اور ہمارا پیر ہے تو تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ آج بہت افسوس کی بات ہے کہ جب آج مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگتا ہے تو ان صلاح کلیت کے پجاریوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، سینوں پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں، یہ بات سارا زمانہ جانتا ہے کہ جب 14ویں صدی کے اندر شاتمان رسول عظمت رسول پر حملہ کر رہے تھے، جب 14ویں صدی کے اندر گستاخان رسول عظمت رسول پر حملہ کر رہے تھے، تو بڑے بڑے پیر لوگ، بڑے بڑے شیخ لوگ اپنی اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر کے مرغے پراٹھے کھا رہے تھے، نذرانے وصول رہے تھے، جیبیں گرم کر رہے تھے، مگر سب کا جواب
بریلی کا امام دے رہا تھا، سب سے مقابلہ بریلی کا امام کر رہا تھا۔ مسلمانوں تاریخ گواہ ہے کہ 14ویں صدی کے اندر میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی اس وقت کوئی خانقاہ نہیں تھی۔ اس وقت اگر کوئی خانقاہ تھی تو مہرارا کی خانقاہ تھی، اس وقت کوئی خانقاہ تھی تو کالپی کی خانقاہ تھی، اس وقت کوئی خانقاہ تھی تو کٹاچا کی خانقاہ تھی، اس وقت کوئی خانقاہ تھی وارث پاک کی خانقاہ تھی، اس وقت کوئی خانقاہ تھی تو صابر پاک کی خانقاہ تھی، اس وقت کوئی خانقاہ تھی تو وارث پاک کی خانقاہ تھی، اس وقت کوئی خانقاہ تھی حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تھی، اس وقت کوئی خانقاہ تھی قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ تھی، اس وقت کوئی خانقاہ تھی غریب نواز کی خانقاہ تھی۔ مسلمانوں تاریخ گواہ ہے کہ 14ویں صدی کے اندر حملہ تو مہرارا کی چادروں پر تھا، مگر جواب میرا بریلی کا امام دے رہا تھا۔ 14ویں صدی کے اندر حملہ تو کچاچا کے کال مسلمانوں 14ویں صدی کے اندر حملہ تو کچاچا کے گاگروں پر تھا، مگر جواب بریلی کا امام دے رہا تھا۔ حملہ تو 14ویں صدی کے اندر کچاچا کی چادروں پر تھا، مگر دفاع بریلی کا امام کر رہا تھا۔ 14ویں صدی کے اندر حملہ تو کالپی کے گاگروں پر تھا، مگر جواب بریلی کے امام دے رہا تھا۔ 14ویں صدی کے اندر حملہ تو مخدوم سمنا کی ولایت پر تھا، مگر جواب بریلی کا امام دے رہا تھا۔ 14ویں صدی کے اندر حملہ تو حضرت نظام الدین اولیاء کی عظمتوں پر تھا، مگر جواب بریلی کا امام دے رہا تھا۔ 14ویں صدی کے اندر حملہ تو غریب نواز کی حکومت پر تھا، مگر جواب بریلی کا امام دے رہا تھا۔ 14ویں صدی کے اندر حملہ تو غریب نواز کی حکومت پر تھا، مگر دفاع بریلی کا امام کر رہا تھا۔ مسلمانوں قسم خدا کی 14ویں صدی کے اندر میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دین و سنیت کے تحفظ کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ جس سے پوری سنیت کی کھیتی لہلا اٹھی، سنیت میں نکھار آ گیا، ہر طرف فضا ذکر رضا سے معطر نظر آنے لگی، زمانہ پکار اٹھا وادی رضا کی، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، حضور مشاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں بہت خوب، بہت خوب۔ 14ویں صدی کے اندر امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جس کے سبب میرے اعلی حضرت فاضل بریلوی کا نام سنیت کی جان بن گیا، سنیت کی شان بن گیا، سنیت کی پہچان بن گیا۔ حق ہے، بہت خوب۔ مسلمانوں یہیں پر رک جائیے، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں تاکہ جو بھی مسلک کی اعلیٰ حضرت کے مخالف ہیں وہ اپنے انجام کے بارے میں سوچ لیں۔ حضرت مولانا سیسرامی صاحب قبلہ جب بہار کی سرزمین پر تشریف لے گئے، کھانا کھاتے وقت ان سے کچھ لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور ہم بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم کو کوئی آسان سا ایسا ضابطہ بتا دیجیے، ہم کو کوئی آسان سا ایسا قاعدہ بتا دیجیے جس سے ہم سنی اور وہابی کو پہچان سکیں، جس سے ہم سنی اور وہابی کے درمیان میں تفریق کر سکیں۔ حضرت مولانا سیسرامی صاحب قبلہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، میں تم لوگوں کو بہت آسان سا قاعدہ بتا دیتا ہوں، بہت آسان سا ضابطہ بتا دیتا ہوں، شاید اس سے زیادہ آسان قاعدہ کوئی اور نہ بتائے۔ حضرت مولانا سیسرامی صاحب قبلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو، جس جگہ پر تم کو سنی اور وہابی کے درمیان میں تفریق کرنا ہو، جس جگہ پر تم کو سنی اور وہابی کو پہچاننا ہو، تو تم لوگ وہاں پر میرے امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی کا تذکرہ شروع کر دینا، اور اس کے بعد میں ان کے چہروں پر نظر ڈالنا، جس کا چہرہ خوشی سے کھل جائے سمجھ جانا یہ عاشق رسول ہے، اور جس کا چہرہ سوکھ کر کریلا ہو جائے سمجھ جانا یہ غدار رسول ہے۔
بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مسلمانوں معلوم کیا ہوا؟ اعلی حضرت سنیوں کی جان ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اعلی حضرت سنیوں کی پہچان ہے، حق ہے. اور آج ہم لوگ انہی کی وجہ سے مسلمان ہیں. ہمارا حال کیا ہوتا زمانے میں خدا جانے. بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا. بہت خوب. لہذا ان مخالفین مسلک اعلی حضرت سے بتا دو، کان کھول کر کے سن لو، ہوش گوش کے ساتھ میں سن لو، یہ وہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ ہے جو کل بھی لگ رہا تھا، آج بھی لگ رہا ہے اور قیامت تک لگتا رہے گا. لگتا رہے گا. بے شک حق ہے. لگا کے دکھاؤ ذرا. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. نعرہ تکبیر فیضان اعلی حضرت. اور صلح کلیت کے پجاریوں، مسلک اعلی حضرت کے باغیوں، الحمدللہ ہم لوگ تمہاری اوقات ایک مکھی یا مچھر کے برابر بھی نہیں سمجھتے ہیں. اور صلح کلیت کے پجاریوں، کل پان کے کھوکے پر کھڑے ہو کر، چائے کی دکان پہ کھڑے ہو کر 2 روپے کا پان کھانے کے بعد میں ادھر ادھر منہ مت مارنا کہ برہان رضا حشمتی آئے تھے ایسا کہہ کے چلے گئے، برہان رضا حشمتی آئے تھے ویسا کہہ کے چلے گئے. اگر تمہاری اماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ سامنے آ کر کے بات کرو. مشاہد ملت کا پوت تم کو 10 منٹ میں ننگا کر دے گا. شہزادہ مشاہد ملت، شہزادہ مشاہد ملت، شہزادہ مشاہد ملت، فیضان مظہر اعلی حضرت. نعرہ تکبیر. اور صلح کلیت کے پجاریوں، یہ برہان رضا حشمتی کسی کے کان میں نہیں بول رہا ہے بلکہ شانور کے میدان میں بول رہا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور اگر تمہاری چھاتی پیٹ میں بال نہ ہو، یہاں پہ آ کے بات کر سکو، تو برہان رضا حشمتی صبح 7 بجے تک شانور کے اندر رکے گا. تو قیام گاہ پہ آ کر اگر تم نے دودھ پیا ہے تو آ کر بات کر لینا. لیکن کل گزر جانے کے بعد میں پان کے کھوکے پر، چائے کی دکان پر ادھر ادھر منہ مت مارنا. ایسا کہہ دیا، ایسا کہہ دیا، ایسا کیوں کہہ دیا، ویسا کیوں کہہ دیا. الحمدللہ ان رگوں میں شیر رضا کا خون ہے، کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کا نہیں. الحمدللہ ہمارا تعلق اس خانقاہ سے ہے جس خانقاہ کے اندر نہ ہواؤں کی پرواہ کی جاتی ہے، نہ فضاؤں کی پرواہ کی جاتی ہے، نہ اپنوں کی پرواہ کی جاتی ہے، نہ غیروں کی پرواہ کی جاتی ہے، نہ نیتاؤں کی پرواہ کی جاتی ہے، نہ ابھینیتاؤں کی پرواہ کی جاتی ہے. پرواہ کی جاتی ہے تو عشق رسول کی پرواہ کی جاتی ہے، مسلک رضا کی پرواہ کی جاتی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. لاجواب. سبحان اللہ. کوئی جواب نہیں.
سنیوں کا شیر آیا زندہ باد باد زندہ باد زندہ باد حوصلہ کلیت کے پجاریوں، اتحاد کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے والوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے شیخ ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے بمبئی کا الو کونسل کا صدر مولوی ظہیر الدین کتا ہو، اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے سامنے آ کر کے بات کرو۔ آج اتحاد کے نام پر گوبر حلوے کو ایک کیا جا رہا ہے، حسینی یزیدی کو ایک کیا جا رہا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، کبھی تو مسلمانوں میں نے کہا تھا آج اکثر خانقاہوں سے، اکثر مدرسوں سے، اکثر اسٹیجوں سے، چاہے وہ سیاسی منچ ہو، چاہے مذہبی منچ ہو، چاہے سماجی منچ ہو، ان تمامی جگہوں سے یہ صلح کلیت کے پجاری اتحاد کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ آج اتحاد کی ضرورت ہے، سب لوگ متحد ہو جاؤ، مسلکی اختلاف کو ختم کر کے سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ۔ آج یہ کہا جا رہا ہے اتحاد کی ضرورت ہے، آج یہ کہا جا رہا ہے اتحاد میں زندگی ہے، اتحاد بقا ہے، اتحاد میں کامیابی ہے، اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن اے لوگوں سنو، یہ حشمتی تم کو پیغام دے رہا ہے، اے صلح کلیت کے پجاریوں سنو، آج اتحاد کی ضرورت نہیں بلکہ آج اختلاف کی ضرورت ہے۔ جملہ تو بڑا عجیب و غریب لگا ہوگا، لیکن یہ مشاہد ملت کا پوت انشاءاللہ ثابت کرے گا کہ کس اتحاد کی ضرورت ہے اور کون سے اختلاف کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، آج سب لوگ کہہ رہے ہیں اتحاد میں کامیابی ہے، مگر حشمتی بول رہا ہے آج اختلاف میں کامیابی ہے۔ سب لوگ بول رہے ہیں اتحاد زندگی ہے، مگر میں کہتا ہوں اختلاف زندگی ہے۔ سب لوگ بول رہے ہیں حالات بڑے نازک ہیں، اتحاد کی ضرورت ہے، مگر یہ حشمتی بول رہا ہے حالات بڑے نازک ہیں، آج اختلاف کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ کہو گے کہ اے برہان رسا حشمتی، سب لوگ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں، اتحاد کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، تم اختلاف کی بات کر رہے ہو، تم اختلاف کا نعرہ لگا رہے ہو۔ تو اے لوگوں سنو، اختلاف کا نعرہ تو میرے سرکار مشاہد ملت نے بھی لگایا ہے، اختلاف کا نعرہ تو سرکار شیر سنت نے بھی لگایا ہے، اتحاد کا نعرہ تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے بھی لگایا ہے، اختلاف کا نعرہ تو سرکار حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بھی لگایا ہے۔ آپ لوگ کہو گے اے برہان رسا حشمتی تم کیا بول رہے ہو؟ تو اے لوگوں سنو، سرکار شیر سنت نے، سرکار مشاہد ملت نے، سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی نے جو اختلاف کا نعرہ لگایا ہے اس انداز میں لگایا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرافت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت اور مسلمانوں، ماشاءاللہ، سرکار مشاہد ملت نے یا سرکار شیر سنت نے یا سرکار حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اختلاف کا نعرہ اپنے پاس سے نہیں لگایا ہے بلکہ قرآن پاک سے لگایا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ لیکن آپ لوگوں کے ذہن و فکر کے اندر یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ اے برہان رسا حشمتی، قرآن تو منزل سما، قرآن تو منزل من السما کتاب ہے، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن اور اختلاف کا پیغام، قرآن اور اختلاف کا درس۔ اے لوگوں سنو، اور ذرا قرآن اٹھا کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ نبی کے جو ساتھی ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں نرم۔ نبی کے جو ساتھی ہیں کفار پر سخت، آپس
آپس میں نرم. بولو قرآن نے اختلاف کا پیغام دیا کہ نہیں؟ قرآن نے اختلاف کا درس دیا کہ نہیں؟ اور آگے بڑھو. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اعلان فرما رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی کفار سے جہاد کیجیے، ان پر سختی کیجیے. بولو قرآن نے اختلاف کا پیغام دیا کہ نہیں؟ بولو جب جہاد کیا جائے گا، جب تلواریں چلیں گی، جب سر تن سے جدا ہوں گے، جب لاشیں خاک خون میں تڑپیں گی تو بولو اختلاف ہوگا کہ نہیں؟ بولو قرآن نے اختلاف کا پیغام دیا کہ نہیں؟ قرآن نے اختلاف کا درس دیا کہ نہیں؟ اور آگے بڑھو. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، اعلان فرما رہا ہے فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون. ایمان والو تم سست مت ہو، کفار و مشرکین کو اتحاد کی طرف مت بلاؤ. بولو قرآن نے اختلاف کا درس دیا کہ نہیں؟ اختلاف کا پیغام دیا کہ نہیں؟ اور آگے بڑھو. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اعلان فرما رہا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں. بولو قرآن نے اختلاف کا درس دیا کہ نہیں؟ قرآن نے اختلاف کا پیغام دیا کہ نہیں؟ اور آگے بڑھو. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. بولو قرآن نے اختلاف کا درس دیا کہ نہیں؟ قرآن نے اختلاف کا پیغام دیا کہ نہیں؟ اور آگے بڑھو. اے صلح کلیت کے پجاریوں، کیا تم کو تاریخ معلوم نہیں؟ پیغمبر اعظم نے مسجد نبوی کے اندر جمعے کے دن خطبے کی حالت میں منبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کر کے منافقوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، داڑھی رکھنے والوں کو نام لے کر کے مسجد سے باہر نکال کر اختلاف کا پیغام دیا کہ نہیں؟ اختلاف کا درس دیا کہ نہیں؟ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا یا فلاں اخرج فانک منافق، اے فلاں کے لڑکے تم ہماری مسجد سے نکل جاؤ، تم منافق ہو. تو بولو پیغمبر اعظم نے کلمہ پڑھنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، منافقوں کو مسجد سے باہر نکال کر اختلاف کا پیغام دیا کہ نہیں؟ اختلاف کا درس دیا کہ نہیں؟ اور آگے بڑھو. اور صلح کلیت کے پجاریوں اور آگے بڑھو اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین کے اندر تحریر فرماتے ہیں قال فضیل بن عیاض وَإِذَا رَأَيْتَ مُبْتَدِعًا فِي طَرِيقٍ فَخُذْ طَرِيقًا آخر. فضیل بن عیاض نے کہا کہ جب تم کسی بد مذہب کو راستے میں آتا ہوا دیکھو تو اپنا راستہ بدل دو. بولو غوث اعظم نے، فضیل بن عیاض نے دوستو اختلاف کا پیغام دیا کہ نہیں؟ غوث اعظم نے اختلاف کا درس دیا کہ نہیں؟ اختلاف کا سبق دیا کہ نہیں؟ اور صلح کلیت کے پجاریوں، کیا تم کو تاریخ معلوم نہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکات سے، کلمہ پڑھنے والوں سے، نماز پڑھنے والوں سے، قرآن پڑھنے والوں سے اعلان جہاد فرما کر اختلاف کا درس دیا کہ نہیں؟ اختلاف کا پیغام دیا کہ نہیں؟ اور آگے بڑھو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جانے شان عدالت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھنے والے منافق کو، نماز پڑھنے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو، منافق کو قتل کر کے اختلاف کا درس دیا کہ نہیں؟ اختلاف کا پیغام دیا کہ نہیں؟ اور آگے بڑھو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے 5000 خارجیوں کو قتل کر کے اختلاف کا درس دیا کہ نہیں؟ اختلاف کا پیغام دیا کہ نہیں؟ اور صلح کلیت کے پجاریوں، بہت خوب سبحان اللہ. اتحاد کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے والوں، اتحاد کا نعرہ تم بھی لگاتے ہو. اتحاد کا نعرہ یہ برہان رضا حشمتی بھی لگاتا ہے. اتحاد کا نعرہ تم بھی لگاتے ہو. اتحاد کا نعرہ حشمتی خانقاہ بھی لگاتی ہے. لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بے شک تم حسینی اور یزیدی کے اتحاد کا نعرہ لگاتے ہو. تم گوبر حلوے کو ایک کرنا چاہتے ہو.
مگر حشمتی خانقاہ برہان رضا حشمتی جو اتحاد کا نعرہ لگاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں حسینی حسینی ایک ہو جاؤ. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کے جو وفادار ہیں وفاداروں سے سب مل جاؤ اور نبی کے غداروں سے دور ہو جاؤ. اے صلح کلیت کے پجاریوں، اتحاد کا نعرہ تم بھی لگاتے ہو، اتحاد کا نعرہ ہم بھی لگاتے ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے. حشمتی خانقاہ یہ کہتی ہے، حشمتی علماء یہ کہتے ہیں، برہان رضا حشمتی یہ کہتا ہے کہ پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دو، اس کے بعد میں خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لو. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو، اللہ کا نام لینے سے پہلے شیطان کو مردود کہہ دو. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے ابو جہل سے اختلاف کر لو، پھر مصطفیٰ سے اتحاد کر لو، پہلے شیبہ سے اختلاف کر لو، پھر مصطفیٰ سے اتحاد کر لو، پہلے عتبہ سے اختلاف کر لو، پھر مصطفیٰ سے اتحاد کر لو، پہلے منکرین زکات سے اختلاف کر لو، پھر صدیق اکبر سے اتحاد کر لو، پہلے منافقوں سے اختلاف کر لو، پھر حضرت عمر سے اتحاد کر لو، پہلے تمام بلوائیوں سے اختلاف کر لو، پھر حضرت عثمان غنی سے اتحاد کر لو، پہلے تمام خارجیوں سے، پہلے تمام رافضیوں سے اختلاف کر لو، پھر حضرت علی سے اتحاد کر لو، پہلے تمام دین اکبری کے ماننے والوں سے اختلاف کر لو، پھر امام ربانی سے اتحاد کر لو، پہلے تمام وہابیوں سے اختلاف کر لو، پھر اعلیٰ حضرت سے اتحاد کر لو، پہلے تمام دیوبندیوں سے اختلاف کر لو، پھر شیر سنت سے اتحاد کر لو، پہلے تمام صلح کلیت کے پجاریوں سے اختلاف کر لو، پھر مشاہد ملت سے اتحاد کر لو، پہلے ڈاکٹر طاہر القادری سے اختلاف کر لو، الیاس قادری سے اختلاف کر لو، پھر تاج الشریعہ سے اتحاد کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن یاد حسین، عرس سید لال شاہ ولی، عرس سید لال شاہ ولی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حشمتی یہ کہتا ہے پہلے جتنے بھی مخالفین اعلی حضرت ہیں، مسلک اعلی حضرت کے جو باقی ہیں، چاہے مولوی ظہیر الدین ہو، چاہے عبید اللہ شیطان ہو، چاہے مبارک حسین مصباحی ہو، چاہے محمد احمد مصباحی ہو، چاہے ذیشان ہو، پہلے ان سے اختلاف کر لو، پھر تاج الشریعہ سے اتحاد کر لو. پہلے تمام جتنے گمراہ ہیں، تمام بد مذہبوں سے، تمام صلح کلیت کے پجاریوں سے پہلے اختلاف کر لو، پھر حشمتی خانقاہ سے اتحاد کر لو، پھر مشاہد ملت سے اتحاد کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے جتنے بھی نبی کے غدار ہیں ان سے اختلاف کر لو، پھر نبی کے وفاداروں سے اتحاد کر لو. مسلمانوں، آج بہت افسوس کی بات ہے، آج اپنوں ہی لوگوں کی جماعت میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب مسئلے کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، ان کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگتا ہے. ان باغیان مسلک کے اعلیٰ حضرت کو برہان رضا حشمتی کا آخری پیغام سنا دو. اے باغیان مسلک کے اعلیٰ حضرت جو بھی ہو، کان کھول کر کے سن لو کہ یہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہے کہ سید علی حسین اشرفی میاں نے بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا ہے. یہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہے. سید علی حسین اشرفی میاں نے بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا ہے. یہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہے کہ احسن العلماء نے بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا ہے. یہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہے کہ حضور
سید العلماء نے بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا ہے. یہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہے. صدر الشریعہ نے بھی لگایا ہے, صدر الافاضل نے بھی لگایا ہے, مجاہد ملت نے بھی, حافظ ملت نے بھی, برہان ملت نے بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا ہے. مقدس اعظم ہند نے بھی, مقدس اعظم پاکستان نے بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا ہے. مجاہد ملت نے بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا ہے. علامہ ارشد القادری نے بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا ہے. اور میرے سرکار شیر سنت نے, خلیفہ اعلیٰ حضرت نے, مظہر اعلیٰ حضرت نے ایسا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک ساری دنیا, سارا زمانہ یہ کہنے پر, یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ مسلک احمد رضا کوئی نیا مسلک نہیں, خلد والا راستہ ہے مسلک احمد رضا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت عزیزان ملت گرامی, آج سب سے زیادہ اگر نقصان ہے تو ان صلاح کلیت کے پجاریوں سے, جو ادھر بھی کھاتے ہیں اور ادھر بھی کھاتے ہیں. اور جب کوئی علماء, جب کوئی عالم اہل سنت, جب علماء ربانیین جب دیوبندیوں کا رد کرتے ہیں, فرقہ باطلہ والوں کا رد کرتے ہیں, تو صلاح کلیت کے پجاری یہ کہتے ہیں ارے کسی کو برا نہ کہو, رسول کی سیرت کو بیان کرو, کسی کو برا نہ کہو, رسول کی سیرت کو بیان کرو. اور صلاح کلیت کے پجاریوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بھی کچھ کرے تو کرنے دو, وہ جو بھی کچھ لکھے تو لکھنے دو, لیکن ہم ان کو کچھ نہ کہیں. وہ پیغمبر اعظم کے علم غیب پاک کو جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دے, بولیے معاذ اللہ رب العالمین, تو ہم ان کو تشبیہ دینے دیں, لیکن ہم ان کو کچھ نہ کہیں. کہیے معاذ اللہ رب العالمین. وہ پیغمبر اعظم کو گاؤں کا چودھری کہیں, کہیے معاذ اللہ رب العالمین, تو ہم ان کو کہنے دیں, لیکن ہم ان کو کچھ نہ کہیں. کہیے معاذ اللہ رب العالمین. مسلمانوں وہ خدا کو جھوٹا کہیں, کہیے معاذ اللہ رب العالمین, تو ہم ان کو کہنے دیں, لیکن ہم ان کو کچھ نہ کہیں. تو اے صلاح کلیت کے پجاریوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بھی کچھ کرے تو کرنے دو, وہ جو بھی کچھ لکھے تو لکھنے دو, لیکن ہم ان کو کچھ نہ کہیں. اے شانور کے سنی خوش عقیدہ جنتی مسلمانوں, میں تم لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ مصطفیٰ سے دشمنی کی بولی ہے کہ نہیں, یہ مصطفیٰ سے بغض و عناد کی بولی ہے کہ نہیں, کہ وہ جو بھی کچھ کرے تو کرنے دو, لیکن ہم ان کو کچھ نہ کہیں. وہ جو بھی کچھ کہے تو کہنے دو, لیکن ہم ان کو کچھ نہ کہیں. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. لیکن مسلمانوں, ان صلاح کلیت کے پجاریوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کسی کو برا نہ کہو, رسول کی سیرت کو بیان کرو, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر وہ کون سا ایسا ٹاپک ہے, آخر وہ کون سا ایسا عنوان ہے کہ جس سے رسول کی سیرت کو بھی بیان کر دیا جائے اور ابو جہل کو تکلیف نہ ہو. آخر وہ کون سا ایسا ٹاپک ہے جس سے رسول کی سیرت کو بھی بیان کر دیا جائے اور عتبہ اور شیبہ کو بھی خوشی حاصل ہو جائے. اے صلاح کلیت کے پجاریوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم رسول کی سیرت کو بیان کریں گے تو کیا ہم غزوہ بدر کا بیان نہ کریں گے, کیا ہم غزوہ تبوک کا بیان نہ کریں گے, کیا ہم غزوہ احد کا بیان نہ کریں گے؟ تو اے سنی مسلمانوں سنو, جیسے ہی ہم غزوہ بدر کا بیان کریں گے, غزوہ تبوک کا بیان کریں گے, غزوہ احد کا بیان کریں گے, جیسے ہی ہم کہیں گے اے لوگوں دیکھو یہ رسول کی جماعت ہے, اے لوگوں دیکھو یہ کفاروں مشرکین کی جماعت ہے, اے لوگوں دیکھو یہ صحابہ کی جماعت ہے, یہ عشاقان مصطفیٰ کی جماعت ہے, یہ غداران
مصطفیٰ کی جماعت ہے. جیسے ہی ہم دونوں کے درمیان میں تفریق کرنا شروع کریں گے فوراً دوسرے لوگوں کو برا لگنا شروع ہو جائے گا, فوراً دوسرے لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی. تو اے صلح کلیت کے پجاریوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سا ایسا ٹاپک ہے, آخر وہ کون سا ایسا عنوان ہے کہ جس سے رسول کی سیرت کو بھی بیان کر دیا جائے, عتبہ کو بھی خوشی حاصل ہو جائے, جس سے رسول کی سیرت کو بھی بیان کر دیا جائے, ابو جہل کو بھی تکلیف نہ ہو. وہ کون سا ایسا عنوان ہے کہ جس سے رسول کی سیرت کو بھی بیان کر دیا جائے, ولید ابن مغیرہ کو بھی خوشی حاصل ہو جائے. اے صلح کلیت کے پجاریوں, تم کو برہان رضا حشمتی کا یہ کھلا ہوا چیلنج ہے کہ تم لوگ صحابہ کی جماعت میں سے یا تابعین کی جماعت میں سے کوئی ایسی ایک مثال لا کر کے پیش کرو کہ وہ رسول کے بھی رہے ہو اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے چائے پانی کیا ہو. صدیق اکبر رسول کے بھی رہے ہو اور انہوں نے ولید ابن مغیرہ کے ساتھ میں بیٹھ کر کے چائے پانی کیا ہو. صدیق اکبر رسول کے بھی رہے ہو اور انہوں نے عتبہ اور شیبہ سے ہاتھ ملایا ہو. صدیق اکبر رسول کے بھی رہے ہو اور انہوں نے ابو جہل کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا ہو. اور صلح کلیت کے پجاریوں, تم کو برہان رضا حشمتی کا یہ کھلا ہوا چیلنج ہے کہ تم لوگ صحابہ کی جماعت میں سے یا تابعین کی جماعت میں سے کوئی ایک ایسی مثال لا کر کے دکھاؤ کہ وہ رسول کے بھی رہے ہو اور رسول کے ساتھ میں رہتے ہوئے رسول کے دشمنوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے چائے پانی کیا ہو, یارانہ دوستانہ کیا ہو. اے صلح کلیت کے پجاریوں, تم لوگ مر جاؤ گے, سڑ جاؤ گے, گل جاؤ گے, جہنم میں پہنچ جاؤ گے, مگر ایسی مثال لا کر کے نہیں دکھا سکتے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, جشن یاد حسین, جشن یاد حسین, عرس سید لال شاہ ولی, نعرہ تکبیر. مسلمانوں, سبحان اللہ. آج بہت افسوس کی بات ہے کہ صلح کلیت کے پجاری جن کے پیٹ جہنم کی طرح ہو گئے ہیں, ادھر بھی کھاتے ہیں ادھر بھی کھاتے ہیں, سب طرف منہ مارتے رہتے ہیں کتوں کی طرح. اس کے بعد میں کہتے ہیں کسی کو برا نہ کہو, اتحاد اتحاد کی بات کرتے ہیں, سب لوگ ایک ہو جاؤ. اے شانور کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں, یہ حشمتی آخری پیغام دے رہا ہے, اچھے سے یاد رکھنا, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. وہ اتحاد جو پاک ناپاک کو ملا کر کے ایک کر دے, وہ اتحاد جو نور اور ظلمت کو ملا کر کے ایک کر دے, وہ اتحاد جو حق اور باطل کو ملا کر کے ایک کر دے, وہ اتحاد جو سچ اور جھوٹ کو ملا کر کے ایک کر دے, وہ اتحاد جو حسینی اور یزیدی کو ملا کر کے ایک کر دے. قسم خدا کی وہ اتحاد زندگی نہیں بلکہ موت ہے, موت. اور سنو, وہ اختلاف جو حسینیوں کو یزیدیوں سے الگ کر دے, وہ اختلاف جو نور کو ظلمت سے الگ کر دے, وہ اختلاف جو سچ کو جھوٹ سے الگ کر دے, وہ اختلاف جو پاک کو ناپاک سے الگ کر دے, وہ اختلاف جو حق کو باطل سے الگ کر دے, وہ اختلاف جو نور کو ظلمت سے الگ کر دے, وہ اختلاف جو حسینیوں کو یزیدیوں سے الگ کر دے, وہ اختلاف جو وفاداروں کو غداروں سے الگ کر دے. قسم خدا کی وہ اختلاف زندگی ہے, زندگی. بے شک حق ہے, بہت ہو, بہت ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آؤ ذرا ایک چھوٹی سی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں. مسلمانوں,
اگر اختلاف کی ضرورت تھی تو بدر کے میدان میں تھی، اگر اتحاد کی ضرورت تھی تو بدر کے میدان میں تھی، اتحاد کی ضرورت تھی تو خیبر کے میدان میں تھی، اتحاد کی ضرورت تھی تو احد کے میدان میں تھی، اتحاد کی ضرورت تھی تو کربلا کے میدان میں تھی۔ اس لیے کہ مسلمانوں کفار ہزاروں کی تعداد میں تھی اور مسلمان مٹھی برابر تھے، مسلمان بہت کم تھے، تو مسلمانوں اتحاد کی ضرورت وہاں پر تھی، اس لیے کہ کفار ہزاروں کی تعداد میں تھے، مسلمان مٹھی برابر تھے۔ لیکن اے لوگوں سنو سنو، قسم رب کعبہ کی کہ بدر کے میدان میں تم کامیاب ہوئے، احد کے میدان میں تم کامیاب ہوئے، خیبر کے میدان میں تم کامیاب ہوئے، خندق کے میدان میں تم کامیاب ہوئے، یرموک کے میدان میں تم کامیاب ہوئے، تبوک کے میدان میں تم کامیاب ہوئے، کربلا کے میدان میں تم کامیاب ہوئے۔ حالانکہ تم مٹھی برابر تھے، کفار ہزاروں کی تعداد میں تھے، کربلا کے میدان میں حسینی مٹھی برابر تھے، یزیدی ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن مسلمانوں ہر جگہ کامیاب تم ہوئے۔ بدر میں کامیابی نے تمہارے قدم چومے، احد میں کامیابی نے تمہارے قدم چومے، خیبر میں کامیابی نے تمہارے قدم چومے، خندق میں کامیابی نے تمہارے قدم چومے۔ تو مسلمانوں معلوم کیا ہوا، پتہ کیا لگا کہ مسلمانوں کی کامیابی کا تعلق، مسلمانوں کی فتح و نصرت کا تعلق تعداد پر نہیں ہوتا ہے، قلت و کثرت پر نہیں ہوتا ہے، نبی کی سچی محبت پر ہوتا ہے۔ جو نبی کے سچے دیوانے ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں مگر لاکھوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن یاد حسین، جشن یاد حسین، عرس سید لال شاہ ولی، شہزادہ حضور مشاہد ملت، شہزادہ حضور مشاہد ملت، فیضان مظہر اعلی حضرت، فیضان لال شاہ ولی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہیں گردشیں دورہ کبھی کبھی۔ اجازت ہے سننا چاہتے ہو؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کر بتائیے؟ سب لوگ محبت کے ساتھ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ تقریر ہم کر رہے ہیں، تھک آپ لوگ رہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تقریر بھی ہم کریں اسٹیٹ والے، نعرہ بھی اسٹیٹ والے لگائیں، تو کچھ آپ کی بابو ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے نا؟ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، یا رسول اللہ۔ دیکھیے آگے والے جو بھی حضرات ہیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی ہماری کچھ ذمہ داری ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں پیچھے والے بھی کچھ اپنی ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں کیا؟ مسلمانوں آپ لوگ انشاءاللہ تھوڑا سا ساتھ دیجیے، ایمان تازہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ۔ سب لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کر پھر سے بولیے یا حسین، یا حسین۔ عزیزان ملت گرامی، جب شہنشاہ ہندوستان، فخر ہندوستان، جب امام حسین کی شان میں نغمہ زن ہوتے ہیں، سرکار حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ تو اس انداز میں نغمہ زن ہوتے ہیں، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ اور جب بریلی کے امام، میرے امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی امام حسین کی شان میں نغمہ زن ہوتے ہیں تو اس انداز سے نغمہ زن ہوتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین،
معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، سبحان اللہ، اس نور کی جلوہ گہتی ذات حسنین۔ بے شک، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بن گئے اور آدھے سے حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، حق ہے، بہت حق۔ عزیزان ملت گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ کہ محبوب آپ فرما دو، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر قریبوں کی محبت کو ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت گرامی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کئی لوگوں سنو سنو، سب کچھ تمہیں میرے صدقے میں ملا، تمہیں مال ملا تو میرے صدقے میں ملا، تمہیں اولاد ملی تو میرے صدقے میں ملی، تمہیں جان ملی تو میرے صدقے میں ملی، تمہیں ایقان ملا تو میرے صدقے میں ملا، تم کو قرآن ملا تو میرے صدقے میں ملا، تم کو ایمان ملا تو میرے صدقے میں ملا، بلکہ تم کو رحمان بھی ملا تو میرے صدقے میں ملا۔ لیکن میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا ہوں، مگر بات اتنی سی ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، حسن سے محبت کرنا، حسین سے محبت کرنا، علی اصغر سے محبت کرنا، علی اکبر سے محبت کرنا۔ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت گرامی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو، تم لوگ مجھ کو کیا دے سکتے ہو؟ میں تم لوگوں سے کچھ لینے کے لیے نہیں بلکہ سب کچھ میں تم کو دینے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا، تبھی تو میرے امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت گرامی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں پہ منگتوں کو مانگنے سے سوا دیا جاتا ہے اور ان کے لیے دعائیں خیر بھی کی جاتی ہے، تبھی تو استاد زمن علامہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار کا ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو۔ ذرا بولیے محبت کے ساتھ مچل کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ مسلمانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ مسلمانوں جہاں پہ ذرہ آیا تو آفتاب بن گیا، جہاں پہ منگتا آیا تو تاجدار بن گیا، جہاں پر شقی آیا تو سعید بن گیا، ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے تو مسلمانوں فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے تو جامع قرآن بن گئے، علی آئے تو حیدر کرار بن گئے، اور بلال آئے تو ساری دنیا کے امام بن گئے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت گرامی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، میں تم لوگوں سے کچھ لینے کے لیے نہیں بلکہ سب کچھ میں تم کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں سب کچھ تمہیں میرے صدقے میں ملا، لیکن میں اس پر تم سے کوئی اجرت کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا ہوں، مگر بات اتنی سی ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، حسن سے محبت کرنا، حسین سے محبت کرنا، علی اصغر سے محبت کرنا، علی اکبر سے محبت کرنا۔ ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اے برہان رضا حشمتی، اگر ہم اہل بیت سے محبت کریں گے، اگر اہل بیت سے عقیدت کریں گے، عقیدت رکھیں گے تو اس کے بدلے میں ہم کو انعام کیا ملے گا؟ تو مسلمانوں سنو سنو، تفسیر روح البیان کی عبارت اعلان کر رہی ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو شخص میرے اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔
مسلمانوں یہ انعام تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، مگر وہ ندوہ دیوبند سہارنپور کے ملا، وہ نجدی کتے، وہ ڈاکٹر ذاکر نالائق جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر حسین کربلا کے میدان میں بچ جاتے کہیے معاذ اللہ رب العالمین تو ان کا قتل کرنا واجب تھا. بولی معاذ اللہ رب العالمین. ان ظالموں کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر حسین کربلا کے میدان میں بچ جاتے تو ان کا قتل کرنا واجب تھا. بولی معاذ اللہ رب العالمین. ان ظالموں نے اپنی کتابوں میں لکھا، آج بھی لکھ رہے ہیں، آج بھی چھاپ رہے ہیں کہ حسین کربلا کے میدان پہ حق پر نہیں بلکہ یزید حق پر تھا. کہیے معاذ اللہ رب العالمین. وہ ظالم لوگ یزید پلید کو امیر المومنین لکھ رہے ہیں. کہیے معاذ اللہ رب العالمین. امام حسین کو باغی اور ناحق قرار دے رہے ہیں. کہیے معاذ اللہ رب العالمین. مسلمانوں ان نجد کی ناجائز اولادوں کے لیے ان سعودی ریال پر رال بہانے والے نجدی کتوں کے لیے میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ وحرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی. کہ جو شخص میرے اہل بیت کے بغض و عناد میں مرا، جو شخص میرے اہل بیت کی دشمنی میں مرا وہ کافر مرا اور اس پر جنت حرام ہے. جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اس پر جنت حرام ہے. جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا. تو مسلمانوں ان ندوہ دیوبند سہارنپور کے ملاؤں سے، ان نجدی کتوں سے بتا دو کہ اپنے انجام کی فکر کرے. اب بھی وقت ہے، سچے دل سے توبہ کر لے اور اہل بیت کے چوکھٹ کے گداگر بن جائیں. اس لیے کہ یہ وہی چوکھٹ ہے جہاں سے پروانہ نجات ملے گا. یہ وہی 72 نفوس قدسیہ ہے جن کی محبت واجب قرار دی گئی ہے. مسلمانوں اور ذرا آگے بڑھو اور ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اپنے نواسوں سے کس قدر محبت فرما رہے ہیں. البدایہ والنہایہ اٹھا کر کے دیکھو. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جس نے میرے نواسوں سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی، جس نے ان سے دشمنی کی اس نے ہم سے دشمنی کی، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے ہم کو غضبناک کیا، جس نے ہم کو غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، اور جس نے خدا کو غضبناک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی کی ترجمانی، اسی کی منظر کشی دوستو استاد زمن علامہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں فرما رہے ہیں کہ باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مزدہ نار کا ہے. اے دشمنانے اہل بیت بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بولی محبت کے ساتھ میں سبحان اللہ. سب لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے یا حسین یا حسین. مسلمانوں یہیں پر بس نہیں اور آگے بڑھو او ذرا تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں. مسلمانوں او ذرا مشکات المصابی اٹھا کر کے دیکھو. مشکات المصابی صفحہ نمبر 570 کو پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی موجود ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں حاضر خدمت ہوا تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں تشریف لائے کہ آپ ایک کمبل مبارک اوڑے ہوئے تھے اور اس کا ایک حصہ اوپر کو اٹھا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا ضرور اس کے اندر کوئی چیز ہے جس کا علم اسامہ بن زید کو نہیں ہے، جس کے بارے میں اسامہ بن زید نہیں جانتا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے کمبل شریف کے اندر کیا چیز ہے؟ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمبل شریف کا ایک حصہ ہٹایا. فرماتے ہیں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمبل شریف کا ایک حصہ ہٹایا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ آغوش مصطفیٰ کے اندر حسنین کریمین جلوہ فکن ہے.
اور مسلمانوں یہیں پر بس نہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں امام الانبیاء پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب ذوالجلال میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں، اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہو تو ان سے بھی محبت فرما۔ مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ یا حسین، دونوں ہاتھ اگر بولیے یا حسین یا حسین۔ مسلمانوں اجازت ہے اور آگے بڑھوں؟ سب لوگ سننا چاہتے ہو نا؟ ہاں سبحان اللہ۔ نبی کے دیوانے، حسین کے مستانے، جب تک نبی کا ذکر ہوتا ہے، حسین کا ذکر ہوتا ہے، وہ سوتے نہیں ہیں بلکہ اپنے آپ بھی جاگتے ہیں، اپنی دنیا کو بھی جگاتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی جگاتے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں اور آگے بڑھو، آؤ ذرا المستدرک اٹھا کر کے دیکھو، وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی نے وفا کی تو پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی، آپ حضرات کی خدمت کی جائے گی، لیکن اتنے کم وقت میں آپ لوگوں کو کیا کیا بتاؤں۔ مسلمانوں آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، المستدرک جلد اول اٹھا کر کے دیکھو۔ مسلمانوں المستدرک کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، ابھی حسنین کریمین کے بچپنے کا زمانہ ہے۔ دوستو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ فاطمہ سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لے آتے ہیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے میں رکھتے ہیں تو مسلمانوں میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کی پشت اتھر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ طویل فرما رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ مسلمانوں تاریخ گواہ ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ اتنا زیادہ طویل فرمایا، اتنا زیادہ طویل فرمایا کہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار نہیں، بلکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو 72 بار سبحان ربی الاعلی کہنا پڑا۔ لیکن مسلمانوں جانتے ہو جیسے ہی پیغمبر اسلام نے 72ویں مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہا، حسین اعظم اپنے نانا جان کی پشت اتھر سے نیچے اتر آتے ہیں، امام الانبیاء اپنا سر مبارک سجدے سے اوپر اٹھاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا سجدہ طویل کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یا نماز کی حالت میں آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہو رہی تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ سنو سنو، نماز کی حالت میں نہ تو کوئی وحی نازل ہو رہی تھی، نہ سجدہ طویل کرنے کا کوئی حکم آیا ہے، مگر بات صرف اتنی سی تھی کہ میرا نور نظر، میرا لشتے جگر، میرا حسین سجدے کی حالت میں میری پشت عنبر پہ آ کے بیٹھ گیا تھا تو میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں سجدے سے سر جلدی اٹھاؤں اور میرا حسین گر جائے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں یہ ہے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہیں پر ٹھہر جائیے، اتنا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن یہیں پر ایک اور مختصر سی میں آپ کو تاریخ سنا دوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب مسلمانوں سنو سنو، تاریخ بتا رہی ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بچپنے کا زمانہ تھا۔ آپ امی جان کے پاس میں جاتے ہیں، سیدہ کے پاس میں جاتے ہیں، امی جان سے عرض کرتے ہیں، امی جان
آج تو بھائی حسین نے انتہا کر دی. امی جان آپ کو کچھ پتا ہے؟ آج نانا جان نماز پڑھا رہے تھے, نانا جان کی سجدے کی حالت میں بھائی حسین جا کر کے نانا جان کی پشت اتھر پہ جا کر کے بیٹھ گئے. امی جان نانا جان کی نماز کا خیال بھی نہ کیا. اللہ اکبر مسلمانوں, میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہیں نیچی کیے ہوئے, ہاتھ باندھے ہوئے امی جان کی بارگاہ کرم میں کھڑے ہوئے ہیں. اپنی خاموش اداؤں سے نیچی نگاہوں سے جواب دیتے ہیں, اے امی جان سنیے سنیے, اے امی جان سنو سنو, ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ امی جان نانا جان امام الانبیاء بھی ظاہری طور سے تشریف لے جا چکیں گے, نانا جان امام الانبیاء بھی نہ ہوں گے. امی جان ایک وقت ایسا آئے گا فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا بابا جان بھی نہ ہوں گے. امی جان ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھائی جان حسن مجتبی بھی نہ ہوں گے. امی جان ایک وقت ایسا آئے گا آپ بھی نہ ہوں گی. امی جان کربلا کا میدان ہوگا, یہ آپ کا نور نظر, یہ آپ کا لخت جگر, یہ آپ کا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہوگا. امی جان آج نانا جان نے تو حسین کے خاطر اپنا سجدہ اتنا طویل کرا کہ نانا جان کو 72 بار سبحان ربی الاعلی کہنا پڑا. لیکن امی جان جب آپ کا یہ نور نظر, جب آپ کا یہ لخت جگر, جب آپ کا یہ لخت جگر یہ حسین کربلا کے میدان میں نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے, نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے 3 دن کا بھوکا پیاسا 72 تلواروں نیزوں تیروں کے زخم کھانے کے بعد میں جب نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سر سجدے میں رکھے گا تو امی جان نانا جان نے تو 72 بار سبحانہ ربی الاعلی کہہ کے اپنا سر سجدے سے اٹھا لیا ہے. مگر حسین جب اپنا سر سجدے میں رکھے گا تو قیامت تک نہ اٹھائے گا. سبحان اللہ. بے شک زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ. تقریر سننا چاہتے ہیں, اجازت ہے آگے بڑھوں, لیکن جب بڑھوں گا جب نعرے کی آواز ایک دم پیچھے سے آئے گی. آگے والوں نے اپنا سارا فرض ادا کر دیا ہے, لیکن پیچھے والے خاموش کیوں کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر. حافظ ظفر جولی صاحب آئیے اسٹیج پر. حافظ قاری محمد جعفر جولی اسٹیج پر آ جائے. حضرت حافظ قاری محمد جعفر جولی جلد سے جلد اسٹیج پر آئے. مسلمانوں بس ذرا جاگتے رہیے, بیداری کا ماحول بنائے رکھیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ایمان تازہ ہو جائے گا. الحمدللہ یہ فیضان ہے اعلی حضرت کا. الحمدللہ پیلی بھیت کے جتنے بھی خانوادے کے افراد ہیں سب لوگ پڑھے لکھے. کیا ہے بولیے؟ پڑھے لکھے ہیں, لکھے پڑھے نہیں ہیں. کیا ہے؟ پڑھے لکھے ہیں. ہاں, لکھے پڑھے اور پڑھے لکھے میں فرق سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں, کہ کسی کو کچھ پیسے دیے لکھ دیا کہ علامہ صاحب ہیں, کسی کو پیسے دیے لکھوا لیے مولانا صاحب ہیں. لیکن الحمدللہ یہ کرم اعلی حضرت کا, فیضان اعلی حضرت کا, یہ صدقہ اعلی حضرت کی جوتیوں کا کہ الحمدللہ کہ ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں. اور یہ کوئی تکبر کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے, اما بنعمت ربک فحدث, کہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کر. فضل ہے مولا کا, کرم ہے مولا کا. عزیزان ملت گرامی, سب لوگ مل کر ایک بار محبت کے ساتھ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے یا حسین, یا حسین. مسلمانوں وہ حسین جو نور نظر ہے ہمارے نبی کا, کہیے سبحان اللہ. وہ حسین جو لخت جگر ہے حضرت علی کا, بولیے سبحان اللہ. وہ حسین
جس کا بچپنا سیدہ کے پاکیزہ آنچل کے سائے میں گزرا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ وہ حسین جس کی پرورش آغوش مصطفیٰ میں ہوئی، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس حسین کا جواب کون لا سکتا ہے؟ لیکن مسلمانوں، ایک سوال ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ آخر وہ حسین آج کربلا کے میدان میں کیوں آیا ہے؟ کیا دولت کے لیے؟ کیا ثروت کے لیے؟ کیا حکومت کے لیے؟ کیا اقتدار کے لیے؟ جیسا کہ ندوہ دیوبند سہارنپور کے حرامی ملاؤں کا عقیدہ ہے کہ حسین کربلا کے میدان میں حکومت کے لیے آئے تھے، کہ یہ معاذ اللہ رب العالمین۔ ان ظالموں کا عقیدہ ہے کہ حسین نے یزید کی بغاوت کی تھی، کہ یہ معاذ اللہ رب العالمین۔ اور ندوہ دیوبند سہارنپور کے حرامی ملاؤں، سعودی ریال پر رال بہانے والوں، نجدی کتوں، امریکہ برٹین کی ناجائز اولادوں، امریکہ کی رکھیلوں، کان کھول کر کے سن لو، ہوش گوش کے ساتھ میں سن لو، کربلا کی سرزمین کا ایک ایک ذرہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے، اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں دولت کے لیے نہیں، ثروت کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، بلکہ قسم خدا کی میرا حسین کربلا کے میدان میں دین اسلام کی آبرو کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ بے شک حق ہے، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مسلمانوں، وہ وقت یاد کرو جب کربلا کے میدان کے اندر ایک منحوس آواز گونجتی ہے، عمر بن سعد ظالم جہنمی کتے کی، کہ حسین اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو، ورنہ علی اصغر کے بچپنے کو یہیں پر تڑپا تڑپا کر ختم کر دیا جائے گا۔ مگر حسین کا جواب تو نہیں۔ پھر آواز آتی ہے، اے حسین اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو، ورنہ علی اکبر کی جوانی کو لوٹ لیا جائے گا۔ مگر حسین کا جواب تھا نہیں۔ پھر آواز آتی ہے، اے حسین اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو، ورنہ اون و محبت کی خون آلود لاشوں کو تم کو اٹھانا پڑے گا۔ مگر حسین کا جواب تھا نہیں۔ پھر آواز آتی ہے، اے حسین اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو، ورنہ قاسم کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جائے گا۔ مگر حسین کا جواب تھا نہیں۔ پھر آواز آتی ہے، اے حسین اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو، ورنہ عباس کے بازوں کو بھی کاٹ دیا جائے گا۔ مگر حسین کا جواب تھا نہیں۔ پھر آواز آتی ہے، اے حسین اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو، ورنہ ہم تمہارا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ مگر حسین کا جواب تھا نہیں۔ میرے امام حسین نے یہ جواب دیا تھا، اے عمر بن سعد ظالم تو کیا بک رہا ہے؟ اے نبکار تو کیا بک رہا ہے؟ حسین اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو کٹوانا تو گوارا کر سکتا ہے، مگر شریعت کا کوئی حرف کٹے یہ حسین گوارا نہیں کر سکتا۔ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ بے شک بہت محبتوں کے ساتھ میں سب لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ مسلمانوں، آج بہت افسوس کی بات ہے، آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کربلا کے میدان میں حق پر کون تھا۔ مسلمانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اعظم کا حق پر ہونے کا اعلان پہلے ہی فرما دیا تھا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ او ندوہ دیوبند سہارنپور کے حرامی ملاؤں،
امام حسین کو ناحق باغی قرار دینے والوں نجدی کتوں، آؤ حدیث اٹھا کر کے دیکھو۔ مسلمانوں، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حدیث وہ بھی پڑھتے ہیں، حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کو نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ فرق صرف اتنا سا ہے کہ جب وہ ظالم جہنمی حدیث پڑھتے ہیں تو یزیدی چشمہ لگا کے پڑھتے ہیں، جب ہم حسینی حدیث پڑھتے ہیں تو بریلی کا سرما لگا کے پڑھتے ہیں۔ بے شک حق ہے، بہت خوب، سبحان اللہ، نعرہ لگائیے زوردار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن یاد حسین، دیکھیے سنیوں کے امیر، عشق محبت عرس سید لال شاہ ولی، شہزادہ حضور مشاہد ملت، فیضان اعلی حضرت فیضان لال شاہ ولی، فیضان شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت گرامی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مسلمان آؤ ذرا حدیث اٹھا کر کے دیکھو، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں الصحابی کالنجوم وبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح سے ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا، تم میں سے جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ منزل پا جائے گا، وہ نجات پا جائے گا، وہ جنت پا جائے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور یہیں پر بس نہیں، اس کے بعد میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح سے ہے۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح سے ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، وہ بچ گیا، اور جو سوار نہیں ہوا وہ غرقاب ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ مسلمان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آسمان کے ستاروں کی طرح فرمایا اور اپنے اہل بیت کو کشتی نوح کی طرح فرمایا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یعنی آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو جاؤ، حسین کے دامن کو تھام لو، حسن کے دامن کو تھام لو، اہل بیت کے دامن کو تھام لو، اور میرے صحابہ جو آسمان کے ستاروں کی طرح سے ہیں ان سے بھی محبت کر لو تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، بلکہ نجات پا جاؤ گے، بلکہ جنت پا جاؤ گے، بلکہ منزل پا جاؤ گے۔ مطلب کیا ہوا کہ اہل بیت سے بھی محبت کرو اور صحابہ سے بھی عقیدت رکھو۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب مسلمان ذہن کو حاضر رکھیے گا، ایک پوائنٹ کی بات، نقطے کی بات سمجھانے جا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح سے ہیں، اور اپنے اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح سے ہیں۔ تو اس میں حکمت کیا ہے، اس میں پوائنٹ کیا ہے؟ تو سنو بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ مسلمانوں سنو، آج بھی دنیا کا یہ دستور ہے، آج بھی دنیا کا یہ معمول ہے، آج بھی دنیا کا یہ طریقہ ہے، جب پانی کا جہاز جب سمندر کے اندر رات کے وقت جب سفر کرتا ہے، جب سفر طے کرتا ہے تو مسلمانوں تو جہاز کا جو کیپٹن ہوتا ہے، جہاز کا جو کپتان ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنی نگاہ آسمان کے ستاروں پر رکھے،
جہاز کے کپتان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی توجہ آسمان کے ستاروں پر رکھے، اس لیے کہ اگر جہاز کا کیپٹن آسمان کے ستاروں سے اگر نظر ہٹائے گا، نظر پھیرے گا، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ جہاز کا سمت سفر بدل جائے۔ مسلمانوں معلوم کیا ہوا کہ گویا کہ آسمان کے بعض ستارے سمت سفر کو متعین کرتے ہیں۔ مسلمانوں معلوم کیا ہوا کہ جہاز کے کیپٹن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہ آسمان کے ستاروں پر رکھے۔ اگر جہاز کا کیپٹن اپنی نگاہ آسمان کے ستاروں سے ہٹائے گا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ جہاز کا سمت سفر بدل جائے، اور جب جہاز کا سمت سفر بدل جائے گا تو اس بات کا بھی اندیشہ ہے، اس بات کا بھی امکان ہے کہ جہاز کسی سمندری چٹان سے جا کر کے ٹکرا جائے۔ اگر جہاز کسی سمندری چٹان سے جا کر کے ٹکرا جائے گا تو مسلمانوں جہاز پاش پاش ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، بیٹھنے والے غرقاب ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں نتیجہ کیا نکلا کہ جہاز کے کیپٹن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہ آسمان کے ستاروں پر رکھے، آسمان کے ستاروں سے اپنی توجہ نہ ہٹائے۔ تو مسلمانوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آسمان کے ستاروں کی طرف فرما کر اور اپنے اہل بیت کو کشتی نوح کی طرف فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرے اہل بیت جو کشتی نوح کی طرح سے ہیں، میرے اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور میرے صحابہ جو آسمان کے ستاروں کی طرح سے ہیں ان پر نظر رکھو، تو کبھی برباد نہ ہوگے بلکہ نجات پا جاؤ گے، منزل پا جاؤ گے، جنت پا جاؤ گے۔ اور جو لوگ حسین سے ٹکرائیں گے وہ برباد ہو جائیں گے، وہ غرقاب ہو جائیں گے۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بہت خوب، بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ مسلمانوں ایک اور پوائنٹ کی بات سن لیجئے، آپ لوگ اتنا بھی جانتے ہوں گے کہ جب کشتی دریا کے اندر ہوتی ہے، جب کشتی سمندر کے اندر ہوتی ہے، تو جو کشتی پر بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کی پوزیشن کیسی ہوتی ہے، وہ اس کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں آپ لوگ اتنا بھی جانتے ہوں گے کہ کشتی پر بیٹھنے والے کی پوزیشن اس طرح سے ہوتی ہے، اس کی حالت اس طرح سے ہوتی ہے، اس کی کیفیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر کشتی پر سکون ہوتا ہے تو بیٹھنے والے پر بھی سکون ہوتا ہے، اگر کشتی چلتی ہے تو بیٹھنے والا بھی چلنے لگتا ہے، اگر متحرک ہوتی ہے، اگر کشتی حرکت کرتی ہے، اگر کشتی ہلتی ہے تو بیٹھنے والے کا بدن بھی ہلنے لگتا ہے، اگر کشتی اپنا رخ موڑتی ہے تو بیٹھنے والے کا رخ بھی مڑ جاتا ہے، اگر کشتی بھور میں پھنس کر اگر گھومنے لگتی ہے تو بیٹھنے والا بھی گھومنے لگتا ہے۔ تو مسلمانوں معلوم کیا ہوا، ہم سب لوگ اہل بیت کی کشتی پر سوار ہیں، جدھر حسین کا رخ ہوگا ادھر غلامان حسین کا رخ ہوگا، جدھر حسین ہوں گے ادھر غلامان حسین ہوں گے، یعنی جو حسین کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن یاد حسین، جشن شہدائے کربلا، عرس سید لال شاہ ولی، سبحان اللہ۔ مسلمانوں میرے یہیں پر بس رہے اور آگے بڑھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، میں تم لوگوں کے درمیان میں دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی بولیے؟ دو اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، احدہما کتاب اللہ، اس میں کا پہلا قرآن ہے، بولیے اس میں کا پہلا قرآن ہے، والآخر اطرت اہل بیتی، اور اس میں کا دوسرا میرے اہل بیت کا دامن ہے۔ ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ مسلمانوں آقا ارشاد فرما رہے ہیں یعنی قرآن کو سینے سے لگائے رکھنا اور میرے اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، منزل پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، جنت پا جاؤ گے۔ بول دیجیے تڑپ کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں ان ندوہ
دیوبند سہارنپور کے حرامی ملاؤں سے اس ڈاکٹر ذاکر نالائق جہنمی کتے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کون کون ہے؟ بہت خوب بہت تو وہ کتے بھی یہی جواب دیں گے کہ برہان رضا اہل بیت حضرت علی ہے، اہل بیت امام حسن ہے، اہل بیت امام حسین ہے، اہل بیت علی اکبر ہے، اہل بیت علی اصغر ہے۔ تو مسلمانوں اور ندبہ دیوبند سہارنپور کے ملاؤں، تم نے میرے اہل بیت کو، میرے امام حسین کو ناحق کیسے کہہ دیا جب میرے آقا نے پہلے ہی میرے امام حسین کے حق پر ہونے کا اعلان فرما دیا؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مسلمانوں سنو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرما کر یہ بتا دیا کہ لوگوں سنو، حسین جدھر ہوں گے صداقت ادھر ہوگی، حسین جدھر ہوں گے شجاعت ادھر ہوگی، حسین جدھر ہوں گے امامت ادھر ہوگی، حسین جدھر ہوں گے قیادت ادھر ہوگی، حسین جدھر ہوں گے ولایت ادھر ہوگی، حسین جدھر ہوں گے کرامت ادھر ہوگی، حسین جدھر ہوں گے نبوت ادھر ہوگی، حسین جدھر ہوں گے شجاعت ادھر ہوگی، حسین جدھر ہوں گے شریعت ادھر ہوگی، حسین جدھر ہوں گے طریقت ادھر ہوگی، حسین جدھر ہوں گے معرفت ادھر ہوگی، حسین جدھر ہوں گے علی ادھر ہوں گے، حسین جدھر ہوں گے نبی ادھر ہوں گے، جدھر نبی ہوں گے ادھر خدا کی رضا ہوگی۔ بے شک حق ہے، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدھر نبی ہوں گے ادھر خدا کی رضا ہوگی۔ تبھی تو ہم غلامان حسین کہتے ہیں کہ حشر کے دن ہم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حشر کے دن ہم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ثقافت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، شریعت ان کے گھر کی ہے، طریقت ان کے گھر کی ہے، معرفت ان کے گھر کی ہے، ولایت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے۔ اور نہ گھبراؤ گنہگاروں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، گنہگاروں کو بخشوا لینا، یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ بے شک بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت سب لوگ محبت کے ساتھ میں دونوں ہاتھ اگر بولیے یا حسین یا حسین۔ کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، سید ہمیں کافی ہے اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اجازت ہے آگے بڑھوں مسلمان؟ چلتے چلتے ایک دو واقعات اور سن لیجئے۔ مسلمانوں تاریخ بتا رہی ہے کہ جس وقت حسین اعظم پیدا ہوئے، پیغمبر اعظم تشریف لے جاتے ہیں، حسین اعظم کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد ایک کان میں اذان دیتے ہیں، ایک کان میں تکبیر کہتے ہیں، اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ بیٹا حسین یہ زبان امام الانبیاء کی ہے، بیٹا حسین یہ زبان تمہارے نانا سید الانبیاء کی ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا۔ مسلمانوں میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے رخ زیبا کی زیارت کرتے ہیں، اپنی خاموش نگاہوں سے جواب دیتے ہیں، اے نانا جان سنو، اگر زبان سید الانبیاء کی ہے، نانا جان اگر زبان امام الانبیاء کی ہے تو نانا جان یہ کان بھی سید الشہداء کے ہیں، نانا جان اگر زبان امام الانبیاء کی ہے تو کان بھی امام الشہداء کے ہیں، نانا جان لوگ گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں، نانا جان لوگ محلوں میں قرآن پڑھتے ہیں، نانا جان لوگ مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، نانا جان یہ آپ کا نواسا حسین کربلا کے میدان میں ضرورت پڑنے پر نیزوں پر قرآن پڑھے گا۔ مسلمانوں ذرا محبت کے ساتھ میں بولیے سبحان اللہ۔
मुसलमानों, तारीख बता रही है कि मेरे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बचपने का जमाना है। मेरे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना जान की बारगाह करम में हाजिर खिदमत होते हैं। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इमाम हुसैन के दहने मुबारक के अंदर अपनी जुबान मुबारक डाल देते हैं। मुसलमानों, मेरे पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान मुबारक इमाम हुसैन के दहने मुबारक में डाल देते हैं। इमाम हुसैन चूस रहे हैं, पैगंबर आजम अपनी जुबान मुबारक को चुसा रहे हैं। लेकिन मुसलमानों सुनो, आप लोगों को सुनकर ज़ाहिरी तौर से यही मालूम हो रहा होगा, हर कोई यही जानता होगा कि बस पैगंबर आजम ने अपनी जुबान मुबारक इमाम हुसैन के दहने मुबारक में डाल दी। इमाम हुसैन ने पैगंबर आजम की जुबान मुबारक को चूसना शुरू कर दिया। लेकिन मुसलमानों सुनो, जब एक मुदक्किर देखता है, जब एक मुफक्किर देखता है, तो वो ये भी देखता है कि जुबान किसकी है और चूसने वाला कौन है, चुसाने वाला कौन है और चूसने वाला कौन है। अगर जुबान इमामुल अंबिया की है तो दोस्तों चूसने वाला सैयदुश्शुहदा है। मुसलमानों, ये जुबान ये वो जुबान नहीं है, बल्कि ये जुबान तो वो जुबान है कि जिसके बारे में आला हज़रत पुकार उठे कि वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत बिलाखो सलाम। मुसलमानों, ये जुबान तो वो जुबान है, ये वो समंदर है जिससे दो नहरें निकली हैं। मुसलमानों, ये जुबान तो वो जुबान है कि जब कभी खुली तो हमको कुरान का खजाना मिल गया। ये जुबान तो वो जुबान है, जब कभी खुली तो हमको हदीस का सरमाया मिल गया। मुसलमानों, जाहिर में तो पैगंबर आजम हुसैन आजम को अपनी जुबान मुबारक चुसा रहे थे, मगर हकीकत में मेरे पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन पाक को कुरान और हदीस के असरार और रमूज पिला रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ में कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मुसलमानों, वो है मेरे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऐ हुसैन तेरी अजमत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी रिफत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी शुजात को सलाम, ऐ हुसैन तेरी सखावत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी सियादत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी इमामत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी शहादत को सलाम। तुमने हुसैन हक अदा करबला में कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब तुमने सुपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर बिलाखो सलाम। अब मुसलमानों, चलते चलते इतना और बता दीजिए, इस मजमे कसीर में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने नबी को जिंदा जानते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, आगे से लेके पीछे तक जितने भी लोग अपने नबी को जिंदा जानते हो, जिनका अकीदा ये है कि हमारे नबी जिंदा है, वो अपने दोनों हाथ ऊपर कर ले। और इधर उधर देख लीजिए, किसी के हाथ नीचे तो नहीं है, देख लीजिए इधर भी उधर भी। और अगर किसी का हाथ नीचे हो तो मुझे बताइए, उसका हाथ नहीं बल्कि मैं उसको उठा दूंगा। देख लो इधर उधर, देख लो ऐसे ऐसे करके, किसी का नीचे तो नहीं है। बोलो हमारा आपका अकीदा ये, हमारे नबी जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबका अकीदा है हमारे नबी जिंदा है। हमारी आवाजों को सुन रहे हैं, हमारी महफिल में तशरीफ लाते हैं। बोलो अकीदा है ना ये? हाँ, तो आज की इस मुबारक महफिल में अपने आप को आका की बारगाह में हाजिर नाजिर जानते हुए ये वादा करो कि नबी के जो दुश्मन वहाबी, दोबंदी, बदअकीदा कि जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि अगर हुसैन करबला के मैदान में बच जाते तो उनका कत्ल करना वाजिब था, कई माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उन जालिमों ने अपनी किताबों में लिखा कि यजीद को अमीरुल मोमिनीन लिखा, कई माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, और इमाम हुसैन को नाहक और बागी करार दिया। बोली माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हाथ नीचे ना कीजिए, हाथ दोनों ऊपर ताने रहिए। हाँ, आज आपने किसी नेता की मोहब्बत में नहीं बल्कि अपने नबी की मोहब्बत में हाथ उठाए। इलेक्शन होता है, नेता लोग आते हैं, बार बार हाथ उठाते हैं, बार बार आप लोग हाथ उठाते हैं, बार बार उठवाते हैं, बोलो बोली उठवाते हैं ना। लेकिन आप लोग जानते हैं नेता किसी को कुछ नहीं देता, नेता किसी को
کچھ نہیں دیتا. ہم کو آپ تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو تو پہلے ہی یہ بتا دیا ہے, اگر تم کو مانگنا ہے تو وارث پاک سے مانگو, صابر پاک سے مانگو, مخدوم سمنا سے مانگو, حضور غوث پاک سے مانگو, حسین پاک سے مانگو, رسول پاک سے مانگو. ہم کو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پہلے ہی یہ پیغام سنا دیا ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو ہاتھ اوپر اٹھائے رکھیے گا, دیکھیے ہاتھ کسی کے نیچے تو نہیں ہے. ہاں آپ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کس مبارک محفل میں اپنے آپ کو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر و ناظر جانتے ہوئے یہ وعدہ کرو کہ نبی کے جو دشمن وہابی دیوبندی بدعقیدہ ہیں, جنہوں نے اپنی کتابوں میں حسین پاک کے بارے میں لکھا کہ اگر حسین کربلا کے میدان میں بچ جاتے تو ان کا قتل کرنا واجب تھا, بولی باز اللہ رب العالمین تو ان ظالموں سے, ان نجدی وہابیوں دیوبندیوں سے, ان حسین کے دشمنوں سے ہم کبھی ہاتھ نہیں ملائیں گے. ایک ایک ہاتھ ہلنا چاہیے. ہم ان سے سلام کلام نہیں کریں گے. اگر کوئی ظالم جہنمی کتا مر گیا تو ان کی نماز جنازہ میں ہم شرکت نہیں کریں گے. اگر کسی سنی مسلمان بھائی کا اگر انتقال ہو گیا, اس کی نماز جنازہ میں, اس کی مٹی میں, اس کی میت میں کسی بھی وہابی دیوبندی بدعقیدہ کو ہم شریک نہیں ہونے دیں گے. اور کوئی بھی ظالم جہنمی کتے وہابی کی لڑکی اپنے یہاں ہم نہیں لائیں گے. اور ہم اپنی کسی بھی سنی بہن کا, جنتی بہن کا نکاح ان ظالموں جہنمی کتوں کے ساتھ میں ہم کبھی نہیں کریں گے. اور کسی بھی وہابی دیوبندی بدعقیدہ کو اپنی مسجد میں ہم نہیں داخل ہونے دیں گے. ہاتھ پیچھے کر لیجئے اور مجمع میں سے سب لوگ کھڑے ہو کر ایسا نعرہ لگاؤ کہ وہابیت صلح کلیت کی بنیادیں ہل جائیں.